اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان شیخ عادل حسین آپ کی خدمت میں بہار نعت کے پلیٹ فارم سے بہار نعت نشریات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج 3 رمضان المبارک ہے اور میں اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ وصال مصطفیٰ قریب ہے، اور آقا کریم کے قریب کے جتنے احباب، جتنے میرے آقا کے چاہنے والے آپ کے قریب ہیں، اور بالکل آقا نے اعلان فرما دیا کہ میرے وصال کا وقت بالکل قریب آن پہنچا ہے، تو اتنے میں ایک ہستی رونما ہوتی ہے آقا کریم کی بارگاہ میں، اور وہ ہستی مخدومہ کائنات کی ہے، اور آپ بابا جان کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور آپ سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کچھ فرمایا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے، آنکھیں نم ہیں، سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لجپال نبی نے اعلان فرمایا، اے میری بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تجھے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میرے وصال کے بعد میری سب سے پہلی ملاقات تیرے ہی ساتھ ہونے والی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج 3 رمضان المبارک کے حوالے سے، اور وہ وصال سیدہ کائنات ہے، اور آج مخدومہ کائنات کے وصال کا دن ہے۔ یقیناً ہر مومن رنجیدہ ہوتا ہے کہ جس دن اللہ کی پاک ہستیاں اللہ کے پاس پہنچیں، اور ویسے تو جو بندہ دنیا میں آتا ہے وہ دنیا والوں کا محبوب بن کے آتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ عرش معلیٰ کے رب کا محبوب بن کے جاتا ہے۔ تو جس طرح کے ناظرین محترم آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا آپ سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا ہے، تو ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اس پاک دن میں اس پاک ساتوں کے اندر ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی اس آج کی نشست میں موجود ہے کہ جس نے نعت کے فروغ کے لیے بہت کام کیا، اور بہار نعت کی الحمدللہ جو پوری جتنی بھی یہ ٹیم ہے الحمدللہ اس کو سرگرم کرنے والے، اور یہ جو آپ کے سامنے یہ خوبصورت پلیٹ فارم سجا ہے اس میں آپ پیش ہیں، اور آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میری مراد آقا کریم کی بارگاہ کے عظیم ثنا خان، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لب و لہجہ، میرے آقا کی بارگاہ کے خوبصورت آواز کے مالک ہیں، میری مراد کہ بلاندلی برادر رسول محمد شہریار نقشبندی سے ہے۔ شہریار بھائی، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے سامعین کو اپنی خوبصورت آواز انشاءاللہ آپ سنانے والے ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ عادل بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، شہریار بھائی جو ہے وہ ایک عرصے سے حضور کی نعت کی خدمت کر رہے ہیں، سامعین ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ آج سیدہ کائنات کے حوالے سے ضرور منقبت پیش کریں گے، لیکن رمضان المعظم کی جو خوبصورت ساعتیں ہیں، رمضان کریم کی جو خوبصورت لمحات ہیں، اس کا بھی یہ کلام پیش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے شہریار بھائی آپ سے، ہمارے سامعین یہ انشاءاللہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ الحمدللہ روزانہ کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، تو ان کا بھی یہ دل چاہتا ہے جو بھی ثنا خان آئے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتائے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کو آپ بتائیں کہ آپ نے کب سے ثنا خانی کا آغاز کیا، کب سے حضور کی مدح سرائی آپ کر رہے ہیں، تو ہمارے سامعین کو پلیز ضرور بتائیے گا۔ جی عادل بھائی، میں اسکول لائف سے ہی الحمدللہ ثنا خوانی کر رہا ہوں۔ جب میں 3 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا ماشاءاللہ، تو میرے جو سینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ نعت خوانی کا ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس میں تمام سکولز کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش کریں گے۔ الحمدللہ ایک تو یہ میرے لیے خوش قسمتی تھی کہ میرے سکول، جس سکول میں پڑھا اس میں حضور کا بہت ذکر کیا جاتا تھا الحمدللہ، تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا، میں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مجھ پر ہوا کہ جب میں نے پہلی دفعہ ہی اس مقابلے میں نعت پڑھی تو میں اس میں فرسٹ پوزیشن میں رہی الحمدللہ۔ اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی، اور اس کے بعد میرے جو قرآن پاک کے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے نظر پیش کی، تو میں نے، جب انہوں نے مجھے نظر پیش کی میں نے انکار کیا، انہوں نے مجھے ایک دعا دی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ تو میں الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا،
اس کا احسان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا حضور کی نعت کا صدقہ ملا، اور اس میں بہت ساری عزتیں ہیں، اور آج کی ابھی جو جنریشن ہے جو حضور کی نعت سے منسلک ہے۔ جی میں یہی چاہ رہا تھا شہریار بھائی کہ آپ ہمارے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ویورز کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملے، جو حضور کا ثنا خوان آئے ہمیں کچھ نہ کچھ بتائے، تو جو نئی جنریشن ہے جو نعت پڑھنا چاہتی ہے، نعت سیکھنا چاہتی ہے، آپ ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں تاکہ جو ہے ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ جی عادل بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کسی نعت شریف کا انتخاب کریں جو آپ نے کلام پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں پہلے ویریفیکیشن لازمی کر لیں، بالکل، اور اچھے شعراء کا کلام پڑھیں، اور کسی عالم دین سے آپ ڈسکس کر لیں، اور اس کے بعد ادب کا خاص خیال رکھیں۔ آپ تو شعراء میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے بزرگ شاعر گزرے ہیں، لائک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سبحان اللہ، پیر مہر علی شاہ صاحب، عبدالستار نیازی صاحب، محمد علی ظہوری قصوری صاحب، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ان ہستیوں میں میں آپ کو عادل بھائی بالکل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں کہتا ہوں آپ حضور کی نعت کا ادب کریں، اور تاہاں کے اور اساتذہ کا بھی ادب ضرور کریں۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا، آپ سے جب پوچھا گیا ظہوری قصوری صاحب، آپ جب آخرت میں جب آپ سے فرشتے سوال کریں گے تو آپ کیا ایک جواب ان کو دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھ سے جب سوال کیا جائے گا کہ اے ظہوری قصوری اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہے ہو، تو میں اپنے اس شاگرد کا نام لوں گا کہ میں اپنے پیچھے قاری زبید رسول کو چھوڑا ہوں۔ اور قاری زبید رسول صاحب وہ ہستی ہیں کہ جب آپ نعت شریف پڑھتے تھے تو آنکھیں اشک بہار ہوتی تھی، جو سننے والے ہوتے تھے ان کی بھی آنکھیں اشک بہار ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے ساتھ ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے۔ تو شہریار بھائی ہمارے سامعین کے لیے، کیونکہ گفتگو آج کے اس دن میں کافی ہماری الحمدللہ، کیونکہ جب ایک اچھا ثنا خوان آئے اور پڑھا لکھا ایک بندہ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سنا رہا ہوتا ہے، تو سننے والے بھی بڑی ماشاءاللہ محو گفتگو ہو کے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ شہریار بھائی ہمارے سامعین کے لیے، آج ناظرین کے لیے آپ کون سا کلام پیش فرمائیں؟ جی میں آمد رمضان کے حوالے سے ایک بالکل نیا کلام، شمس علی شافی صاحب اس کے شاعر ہیں، آپ نے کلام لکھا، میں 3 اشعار اس کے پڑھتا ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، دیکھو آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، بن کے مہمان آ گیا، بن کے مہمان آ گیا، اپنے ساتھ لے کے دوستو، اپنے ساتھ لے کے دوستو، نور کا جہان آ گیا، آ گیا، نور کا جہان آ گیا۔ عادل بھائی شعر دیکھیے، شاعر نے کیا خوبصورت شعر لکھا، قدر والی رات آ گئی، 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 جس میں قرآن آ گیا، آ گیا، جس میں قرآن آ گیا، آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، بن کے آج کائنات میں، بن کے آج کائنات میں، رحمتوں کی جان آ گیا، آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، آ گیا، ماہ رمضان آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ خوبصورت انداز میں قبلہ محمد شہریار نقشبندی صاحب نے اپنی حاضری پیش کی ہے، اور کیا ہی لطف آ رہا تھا، پڑھ رہے تھے، یوں دل کر رہا تھا کہ بس آپ پڑھتے جائیں اور ہم لوگ سنتے جائیں، اور یقیناً ویورز بھی جو ہیں وہ بڑا لطف لے رہے ہوں گے۔ تو آج ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ جس طرح آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نام ثنا خوان محمد شہریار نقشبندی صاحب جلوہ فرما ہے۔ تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کل یہ جو وبا
وبا پھیلی ہے، یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے ایک تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ حضور کا جو ذکر کرنے والا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں تو حضور کے عشق کی شمع ویسے ہی روشن ہے، اور لوگ نماز کے لیے بھی ویسے ہی جا رہے ہیں، تراویحوں کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اپنے حکومت وقت کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور جس طرح کی ان کی ہدایات ہیں ہم ان پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ شہریار نقشبندی صاحب جلوہ فرما ہے، تو میں ان سے بھی کچھ سوال کروں کہ یہ جو وائرس ہے شہریار بھائی، یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے اپنی کیا رائے دیں گے، کیا میسج دیں گے ہمارے سامعین کو، تاکہ وہ آپ کی باتوں سے مستفید ہو سکیں؟ جی عادل بھائی، بالکل ابھی جو کرونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے، بے شک ہر بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی رب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں تمہیں شفا عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے حکومت وقت اور ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ ہے سے بچنے کا سوشل ڈسٹینس، لیکن یہاں پر ایمان کی بات ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ کرونا وائرس ہمیں موت دے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ موت دینے والی اور زندگی دینے والی ذات رب کی ہے، تو آپ احتیاط ضرور کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور بے شک یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا، تو بس استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی پوری کوشش کریں۔ ماہ رمضان کی برکت ساتھتے ہیں، اور اس رمضان شریف کی برکت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دن حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان شریف کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، جب 30 رمضان گزرے تو 3 کروڑ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اسے کچھ بھی پسند آ جائے، ایک آپ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے اور وہ ساری انسانیت کو بخش دے، تو یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں اور احتیاط کریں۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین، دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو اور ہمارے لیے کتنی مفید باتیں، اور جس طرح کہ میں نے کہا الحمدللہ ایک خوبصورت پلیٹ فارم آپ کے لیے یہ سجایا گیا ہے، اور یہ خوبصورت آواز آپ کے حوالے دوبارہ ہونے والی ہے، تو میں بالکل آپ کے اور شہریار بھائی کے درمیان بالکل حائل نہیں ہونا چاہتا۔ شہریار بھائی، ہمارے سامعین کے لیے آپ اگلا کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی عادل بھائی، میں عبدالستار نیازی صاحب، بزرگ ثنا خان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں اور وہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ہی کا لکھا ہوا اور آپ ہی کا پڑھا ہوا، میں اس کے 3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔ ساڈے ترس گئے دیدے دیدارانو، سونیا دید کرا دے او گنہارانو، سونیا دید کرا دے او گنہارانو۔ اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ شعر، میں نو لا علاج اے مرزاں جڑیاں نے، سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے، سونیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے، تیری دید دا دارو، دید دا دارو کافی اے بیمارانو، سونیا دید کرا دے او گنہارانو۔ اور اب سب جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ پاک اور مدینہ پاک کی رونقیں جو ہیں وہ بالکل بند ہو چکی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رونقیں دوبارہ سے بحال فرمائے۔ اور یہ شعر دیکھیے کیا خوبصورت شاعر نے شعر لکھا، رہندے نے ارمان اے ہو وچ سینے دے، رہندے نے ارمان اے ہو وچ سینے دے، جلوے ویکھ دے رہیے شہر مدینے دے، جلوے ویکھ دے رہیے شہر مدینے دے، کول بلا لے، کول بلا لے مینوں میرے یارانو، سونیا دید
اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے، میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، سونے دید کرا دے او گنہارانو، دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، پھر سونے دید کرا دے او گنہارانو۔ عادل بھائی کلام بہت طویل ہے لیکن نیازی صاحب نے مقطع لکھا اور کمال کر دیا۔ جے محبوب مدینے والا راضی نہیں ہو، جے محبوب مدینے والا راضی نہیں، کچھ بھی چنگا لگدا پھر نیازی نہیں، کچھ بھی چنگا لگدا پھر نیازی نہیں، جی کردہ ود اگلاواں کر بارانو، سونیا دید کرا دے او گنہارانو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز ناظرین، کیا خوبصورت آواز، کیا خوبصورت لب و لہجہ۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا بس یہ پڑھتے جائیں، ہم سماعت کرتے جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وقت اپنے دامن میں زیادہ وسعتیں نہیں رکھتا، تو آپ کو جس طرح کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ بتایا کہ آج دن ہے سیدہ پاک کے وصال کا، اور میں شہریار بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ مخدومہ کائنات الحمدللہ جگر گوشہ رسول، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب ان کے بارے میں میں چاہوں گا کہ شہریار بھائی جو ہے وہ اپنے نثر بھرے انداز میں جس طرح انہوں نے پہلے گفتگو فرمائی اور ہماری جو ہے سامعین کو ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا، تو سیدہ پاک کے حوالے سے شہریار بھائی میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ویورز کے لیے آپ کچھ ایسا بتائیں جو ان کے لیے کچھ نیا بھی ہو اور ان کو پتہ چلے کہ وہ کیا پرسنالٹی تھی، وہ کیا ایک خوبصورت مجسمہ تھا۔ اور میں یہ اپنی ماؤں بہنوں کو بھی پیغام دوں گا کہ آپ سیرت فاطمہ کو پڑھیں، سیرت فاطمہ کو سمجھیں، اور اسی حوالے سے میں شہریار بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری سماعتوں کے حوالے، ہمارے سامعین کے حوالے کوئی ایسی بات کریں تاکہ ہم بھی کچھ اس میں سے سبق حاصل کر سکیں۔ جی عادل بھائی بہت شکریہ، میں دو تین حدیث جو ہے بالکل مختصر کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں، جتنی ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، تو ہم کیوں نہ ان کا احترام کریں۔ ہمارا تو یہ ایک مومن کے لیے، ایک حضور کے غلام کے لیے، حضور کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز مس ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں سرکار کے نالین پاک ہوں ہم سر پہ سجائیں، حضور کے شہر کی مٹی ہو ہم آنکھوں پہ لگائیں، ہم آنکھوں پہ لگائیں۔ تو وہ فاطمہ الزہرا، اب سرکار نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ کیوں کہا؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہجد پڑھتی ہیں، رو رو کے التجا کرتی ہیں، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا اور رات گزر جاتی ہے۔ اور پھر وہ فاطمہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بلال، حضرت بلال حبشی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے بلال آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ میں جب مجھے معراج کرائے گی، میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، آپ کے قدموں کی آواز سنی۔ تو آپ جواب سنیے اور مزہ لیجئے اس بات کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اے میری جان کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا جب میں آپ سے ڈیوٹی کر کے، آپ کی جو میری ڈیوٹی ہوتی ہے وہ میں کر کے آپ سے چھٹی لے کر جاتا ہوں تو میں فاطمہ الزہرا کے گھر پہ چلا جاتا ہوں اور ان کی چوکھٹ پہ میں جھاڑو لگاتا ہوں، اور یہ اس کی شان ہے۔ تو آپ سب سے، جیسے آپ نے کہا کہ سیرت فاطمہ کا آپ مطالعہ کریں اور کوشش کریں اپنی زندگی کو اماں فاطمہ الزہرا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جی بالکل ناظرین، یہ سب سے بڑھ کے بات ہے، اور یہ میری تمام علماء بہنوں کو بھی پیغام ہے کہ جو الحمدللہ اس
پرفتن دور میں جدوجہد کرتی ہیں، یقیناً الحمدللہ آپ جب سیدہ پاک در کی جو ہے وہ نوکری کریں گی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درجات اور بلند ہو جائیں گے، آپ کے مقامات اور بلند ہو جائیں گے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا محمد شہریار نقشبندی صاحب سے کہ آپ مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو آپ منقبت پیش فرمائیں گے، کیونکہ آج ان کا دن بھی ہے شہریار بھائی، تو بالخصوص میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیش فرمائیں۔ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ، آپ بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، آپ بڑی سخی ہے فاطمہ، آپ بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ عادل بھائی بطول کی شان دیکھیے، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ اور لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں، لاڈ میں، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ لا الہ بھی جھومنے لگا، جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ، آپ بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، آپ بڑی سخی ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وقت بالکل ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے، میں آخر میں بالخصوص اپنے آج کے گیسٹ، ہمارے اس بزم کے خوبصورت ثناخوان، ہماری اس نشریات کے خوبصورت ثناخوان محمد شہریار نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ، تو آپ نے بالکل ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے اس پیج کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ آپ تک ہمارے نئے پیغام روزانہ موصول ہو سکیں، آپ روزانہ نشریات کو بالکل لائیو سماعت کر سکیں۔ اپنے میزبان شیخ عادل حسین کو اجازت دیجیے گا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔